بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قاف، عزت والے قرآن کی قسم۔ بلکہ انہیں اس بات پر تعجب ہوا کہ ان کے پاس انہی میں سے ایک ڈر سنانے والا تشریف لایا تو کافر کہنے لگے یہ تو عجیب بات ہے۔ قاف یہ حروف مقطعات میں سے ایک حرف ہے، اس کی مراد اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ والقرآن المجید، عزت والے قرآن کی قسم۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ عزت والے قرآن کی قسم، ہم جانتے ہیں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر کفار مکہ ایمان نہیں لائے، بلکہ انہیں اس بات پر تعجب ہوا کہ ان کے پاس انہی میں سے ایک ڈر سنانے والا تشریف لایا جس کی عدالت و امانت اور صدق و راست بازی کو وہ خوب جانتے ہیں، اور یہ بھی جانتے ہیں کہ ایسی صفات کا حامل شخص سچا نصیحت کرنے والا ہوتا ہے۔ اس کے باوجود ان لوگوں کا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نبوت اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ڈر سنانے سے تعجب و انکار کرنا قابل حیرت ہے۔ قرآن مجید عزت والا ہے۔ اس آیت میں قرآن مجید کو عزت والا فرمایا گیا، یہ دنیا میں بھی عزت والا ہے کہ تمام کلاموں پر فائق ہے، اور آخرت میں بھی عزت والا کہ اپنے ماننے والے کی شفاعت فرمائے گا اور اس کی شفاعت اللہ تعالیٰ قبول بھی فرمائے گا۔ ترجمہ، کیا جب ہم مر جائیں اور مٹی ہو جائیں گے تو اس کے بعد پھر زندہ کیے جائیں گے؟ یہ پلٹنا دور ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ جو کچھ زمین ان سے گھٹاتی ہے اور ہمارے پاس ایک یاد رکھنے والی کتاب ہے۔ اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا، کیا جب ہم مر جائیں اور مٹی ہو جائیں گے؟ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ کفار مکہ نے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے پر بھی تعجب کیا اور کہا مرنے کے بعد جب ہمارے جسم کے اجزاء زمین میں بکھر جائیں گے اور ہم بوسیدہ ہو کر مٹی ہو جائیں گے تو پھر کیسے ممکن ہے کہ جیسا ابھی ہمارا جسم ہے اور جس طرح ابھی ہم زندہ ہیں دوبارہ اسی طرح ہمارا جسم بن جائے اور ہم پھر سے زندہ ہو جائیں؟ اس کا واقع ہونا عقلی طور پر بعید ہے اور ایسا ہوتا کبھی دیکھا نہیں گیا۔ کفار مکہ کی اس بات کا رد کرتے اور انہیں جواب دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان کے جسم کے جو حصے گوشت، خون اور ہڈیاں وغیرہ زمین کھا جاتی ہے ان میں سے کوئی چیز ہم سے چھپی نہیں، بلکہ ہم ان کے بدن کے ہر حصے کے بارے میں جانتے ہیں کہ وہ بکھر کر کہاں گیا اور کس چیز میں مل گیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس ایک یاد رکھنے والی کتاب لوح محفوظ ہے جس میں ان کے اسماء، اعداد اور جو کچھ ان کے جسم میں سے زمین نے کھایا سب درج لکھا ہوا اور محفوظ ہے۔ جب ہمارے علم کا یہ حال ہے اور ہم انہیں ویسے ہی زندہ کرنے پر قادر بھی ہیں جیسے پہلے تھے تو پھر انہیں پہلے کی طرح دوبارہ زندہ کر دیا جانا عقل سے کیسے دور ہے؟ انسان کا جسم مرنے کے بعد مٹی ہو جائے گا۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ مرنے کے بعد انسان کا جسم مٹی ہو جائے گا۔ اس سلسلے میں یاد رہے کہ انسان کبھی خاک نہیں ہوتا بلکہ اس کا بدن خاک ہو جاتا ہے، اور وہ بھی سارا بدن نہیں ہوتا بلکہ اس کے کچھ باریک اصلی اجزاء جنہیں عجب الضم کہتے ہیں وہ جلتے اور گلتے نہیں بلکہ ہمیشہ باقی رہتے ہیں، اور قیامت کے دن انہی اجزاء پر جسم کو دوبارہ بنایا جائے گا، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انسان کے جسم میں ایک ایسی ہڈی ہے جسے مٹی کبھی نہیں کھا سکے گی، اور قیامت کے دن اسی پر بدن کی ترکیب کی جائے گی۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہ ہڈی کون سی ہے؟ ارشاد فرمایا عجب الضم۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں انسان کبھی خاک نہیں ہوتا، بدن خاک ہو جاتا ہے، اور وہ بھی کل نہیں، کچھ اجزاء اصلیہ دقیقہ جن کو عجب الضم کہتے ہیں نہ جلتے ہیں نہ گلتے ہیں، ہمیشہ باقی رہتے ہیں، انہی پر روز قیامت ترکیب جسم ہوگی۔ انبیاء، شہداء اور اولیاء اپنے اجسام اور کفنوں کے ساتھ زندہ ہیں۔ یاد رہے کہ بعض عام مومنین اور دیگر انتقال کر جانے والوں کے اجسام قبر میں اگرچہ سلامت نہیں رہتے، البتہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام، شہداء اور اولیاء عظام رحمۃ اللہ تعالی علیہم کے مبارک جسم قبروں میں سلامت رہتے ہیں۔ چنانچہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اہل سنت کے نزدیک انبیاء و شہداء علیہم التحیۃ والثناء اپنے ابدان شریفہ سے زندہ ہیں، بلکہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ابدان لطیفہ زمین پر حرام کیے گئے ہیں کہ وہ ان کو کھائے۔ اسی طرح شہداء و اولیاء علیہم الرحمہ والثناء کے ابدان و کفن بھی قبور میں صحیح و سلامت رہتے ہیں، وہ حضرات روزی رزق دیے جاتے ہیں۔ علامہ سبکی شفاء السقام میں لکھتے ہیں شہداء کی زندگی بہت اعلیٰ ہے، زندگی اور رزق کی یہ قسم ان لوگوں کو حاصل نہیں ہوتی جو ان کے ہم مرتبہ نہیں، اور انبیاء کی زندگی سب سے اعلیٰ ہے اس لیے کہ وہ جسم و روح دونوں کے ساتھ ہے جیسی کہ دنیا میں تھی اور ہمیشہ رہے گی۔ اور قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی تذکرۃ الموتیٰ میں لکھتے ہیں اولیاء اللہ کا فرمان ہے کہ ہماری روحیں ہمارے جسم ہیں، یعنی ان کی ارواح جسموں کا کام دیا کرتی ہیں، اور کبھی اجسام انتہائی لطافت کی وجہ سے ارواح کی طرح ظاہر ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہ تھا، ان کی ارواح زمین، آسمان اور جنت میں جہاں بھی چاہیں آتی جاتی ہیں، اس لیے قبروں کی مٹی ان کے جسموں کو نہیں کھاتی ہے بلکہ کفن بھی سلامت رہتا ہے۔ ابن ابی دنیا نے مالک سے روایت کی ہے کہ مومنین کی ارواح جہاں جاتی ہیں سیر کرتی ہیں،
मोमिनीन से मुराद कामिलीन हैं। हक ताला उनके जिस्मों को रूहों की कुव्वत अता फरमाता है तो वो कब्रों में नमाज अदा करते और जिक्र करते हैं और कुरान करीम पढ़ते हैं। और शेख उल हिंद मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाहि तआला अलैह शरह मिशकात में फरमाते हैं, अल्लाह ताला के औलिया इस दारे फानी से दारे बका की तरफ कूच कर गए हैं और अपने परवरदिगार के पास जिंदा हैं। इन्हें रिस्क दिया जाता है, वो खुशहाल हैं और लोगों को इसका शऊर नहीं। और अल्लामा अली कारी शरह मिशकात में लिखते हैं, औलिया अल्लाह की दोनों हालतों हयात व ममात में असलन फर्क नहीं, इसीलिए कहा गया है कि वो मरते नहीं बल्कि एक घर से दूसरे घर में तशरीफ ले जाते हैं। इंतकाल के बाद औलिया किराम की जिंदगी के 5 वाकयात। अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने शरह सुदूर में इंतकाल के बाद औलिया किराम रहमतुल्लाहि तआला अलैहिम के बारे में चंद मुस्तनद रिवायात लिखी हैं और आला हजरत इमाम अहमद रजा खान रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने उन्हें फतावा रज़विया में भी नकल फरमाया है। उनमें से 5 रिवायात समात कीजिए। नंबर 1, मशहूर वली हजरत अबू सईद खराज रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाते हैं, मैं मक्का मुअज़्ज़मा में था, बाबे बनी शैबा पर एक जवान मुर्दा पड़ा पाया। जब मैंने उसकी तरफ नजर डाली तो मुझे देखकर मुस्कुराया और कहा, ए अबू सईद, क्या तुम नहीं जानते कि अल्लाह ताला के प्यारे जिंदा हैं, अगरचे मर जाएं वो तो यही एक घर से दूसरे घर में मुंतकिल किए जाते हैं। नंबर 2, हजरत सैयदी अबू अली रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाते हैं, मैंने एक फकीर को कब्र में उतारा, जब कफन खोला तो उनका सर खाक पर रख दिया कि अल्लाह ताला उनकी गुर्बत पर रहम करे। फकीर ने आंखें खोल दी और मुझसे फरमाया, ए अबू अली, तुम मुझे उसके सामने जलील करते हो जो मेरे नाज उठाता है। मैंने अर्ज की, ए मेरे सरदार, क्या मौत के बाद जिंदगी है? आपने फरमाया, मैं जिंदा हूं और खुदा का हर प्यारा जिंदा है, बेशक वो वजाहत तो इज्जत जो मुझे कयामत के दिन मिलेगी, इससे मैं तेरी मदद करूंगा। नंबर 3, हजरत इब्राहिम बिन शैबान रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाते हैं, मेरा एक जवान मुरीद फौत हो गया तो मुझे सख्त सदमा हुआ। जब मैं उसे गुस्ल देने के लिए बैठा तो घबराहट में बाईं तरफ से इब्तिदा की। उस जवान मुरीद ने वो करवट हटाकर अपनी दाईं करवट मेरी तरफ कर दी। मैंने कहा, ए बेटा, तू सच्चा है, मुझसे गलती हुई। नंबर 4, हजरत अबू याकूब सौसी रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाते हैं, मैंने एक मुरीद को नहलाने के लिए तख्ते पर लिटाया तो उसने मेरा अंगूठा पकड़ लिया। मैंने उससे कहा, ए बेटे, मेरा हाथ छोड़ दे, बेशक मैं जानता हूं कि तू मुर्दा नहीं, ये तो सिर्फ मकान बदलना है, इसलिए मेरा हाथ छोड़ दे। नंबर 5, हजरत अबू याकूब सौसी रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाते हैं, मक्का मुअज़्ज़मा में एक मुरीद ने मुझसे कहा, ए मेरे पीरो मुर्शिद, मैं कल ज़ोहर के वक्त मर जाऊंगा, हजरत एक अशरफी लें, आधी में मेरा दफन और आधी में मेरा कफन करें। जब दूसरा दिन हुआ और ज़ोहर का वक्त आया तो मस्कूरा मुरीद ने आकर तवाफ किया, फिर काबे से हटकर लेटा और इंतकाल कर गया। जब मैंने उसे कब्र में उतारा तो उसने आंखें खोल दी। मैंने कहा, क्या मौत के बाद जिंदगी है? उसने कहा, मैं जिंदा हूं और अल्लाह ताला का हर दोस्त जिंदा है। लौहे महफूज अल्लाह ताला के इल्म के लिए नहीं। आयत नंबर 3 के आखिर में बयान हुआ कि अल्लाह ताला के पास एक याद रखने वाली किताब है। इस किताब से लौहे महफूज मुराद है। और याद रहे कि लौहे महफूज अल्लाह ताला के इल्म के लिए नहीं है, क्योंकि लौहे महफूज में तो सब कुछ खुद अल्लाह ताला अज़्ज़ व जल के इल्म से है। लिहाजा लौहे महफूज खास बंदों को इल्म देने के लिए है। लिहाजा जिन फरिश्तों के पास या जिन अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम और औलिया उज़्ज़ाम रहमतुल्लाहि तआला अलैहिम के इल्म में वो किताब है, उन्हें सब बातों की खबर है।